کوئی سوراخ یا بل نہیں چھوڑتا ہے تاکہ کوئی زہریلا جانور اندر نہ آ جائے، اسی طرح سانپ کے آنے پر بہت سارے احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے تاکہ اس سانپ کے ڈنگ مارنے یا ڈسنے سے بچا جا سکے۔ اسی طرح اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اگر بچنا ہے تو ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی۔ ایک کامن سینس کے طور پر کہہ رہا ہوں، احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور اس کی معاصی سے پرہیز کرنا، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، یہ ہے اس کے تعلق سے ڈرنا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ڈر کو سب سے بالا تر بتلایا اور کہا کہ ساری مخلوقات کا ڈر بہت ہی ہلکا ہے، چھوٹا ہے، میرا ڈر ان کے مقابلے میں سب سے بڑا ہے، اسی لیے مجھ سے ڈرو جیسا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذہن یہاں پر یہ دیا کہ دیکھو کبھی ایسا نہ ہو مخلوقات کا ڈر تمہارے دل میں اتنا زیادہ آ جائے کہ میرا ڈر کم ہو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک شیر بھی سامنے آ جائے، ظاہر سی بات ہے فطری طور پر شیر ہمیں نقصان کرتا ہے، فطری طور پر وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ مار سکتا ہے، اس وقت بھی اگر دل میں ایمان ہو اور اللہ کا ڈر ہو تو کم سے کم ایک مومن کے لیے اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میری تقدیر سے زیادہ مجھے نقصان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ کوئی جانور ہے، اس سے کوئی عقل سمجھ نہیں، یہ یقیناً مجھے نقصان کرے گا مگر میری تقدیر سے زیادہ نقصان نہیں کر سکتا۔ شیر اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ بھی حملہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچانا چاہے تو ضرور بچا کر رکھے گا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں، اسے اللہ بچائے اسے کون چکھے، اسے اللہ بچانا چاہتا ہے اسے کون چکھ سکتا ہے۔ واقعی ایک چھوٹی سی کلپ مجھے یاد آتی ہے ویڈیو کی، آج کل ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی کلپ آتی رہتی ہے۔ ایک بھالو تھا، مادہ بھالو، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ تھا، اچانک مادہ اور وہ بھالو بچھڑ گئے اور چھوٹا سا بھالو بچہ ہے وہ چل رہا تھا، اچانک اس کے پیچھے ایک چیتا لگ جاتا ہے۔ واقعی جو ریالٹی جو ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ اس قسم کے ویڈیو مل جائیں گے آپ کو، اور غالباً اسی ٹائٹل کے ساتھ رکھا ہے کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، اس قسم کے ٹائٹل کے ساتھ بھی۔ واقعی ماشاءاللہ اللہ کی قدرت دیکھنے میں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے چیتا لگتا ہے اور کم سے کم 7-8 منٹ کی وہ کلپ ہے، وہ بہت ہی مشکلات کے ساتھ ہر طریقے کی چال چلتا ہے چیتا، مگر اس تک نہیں پہنچ پاتا ہے، آخرکار وہ بچ ہی جاتا ہے۔ ایک چیتا ایک چھوٹے سے بھالو کے بچے کو کھا نہیں پاتا ہے، کیوں؟ اللہ بچانا چاہتا ہے۔ یہ تو جانور کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے جس پر شریعت لاگو ہے ہی نہیں، اور ان سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا اور کہا کہ میرے حکم پر عمل کر کے بتلاؤ۔ اگر ہم چاہیں تو اللہ کی نافرمانی کر سکتے، اختیار اللہ نے دیا، پھر بھی ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، یہی ہماری خاص خاصیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رؤوف، یعنی بندوں سے خاص محبت کرنے والا۔ تو ہم اختیار رکھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے احکامات بجا لائے اور اس کے منہیات سے پرہیز کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو ایک شیر، ایک چیتا، ایک وحشی جانور اگر ہمارے سامنے آئے، اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ تقدیر سے زیادہ نقصان نہیں کر سکتا۔ مومن کو یہی بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک پہاڑ بھی اس کے سر پر گر رہا ہو اس کے دل میں اطمینان ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ یہ پہاڑ چاہے گر جائے میرے سر پر، اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بچانا چاہتا ہے تو ایک بال بھی باقی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان۔ اور اسی ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، سبب سے جو نقصان ہونا وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ ہر پل ہمیں چمتکار نہیں دکھلائے گا، کرامات نہیں دکھلائے گا، جو اس دنیا میں اسباب کے تحت ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی مثال کے طور پر شیر اگر سامنے آ جائے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تو بچانا چاہتا بچا سکتا، آ جا۔ شیر کو دعوت نہیں دے سکتا کہ آ جا مجھے کھا لے، اللہ بچانا چاہتا ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اس سے حتی المقدور کوشش کرنی ہوگی کہ اس کے شر سے کس طرح بچا جائے، کیونکہ وہ ظاہری سبب ہے، ضرور نقصان کر کے رہے گا۔ اسی طرح کسی کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تو بچانا چاہے تو میں کیسے مر سکتا ہوں، اور اپنی رگ یا نس کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ضرور مرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا اللہ حکم نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی، ضرور چلے گی وہ، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے اور نہیں تو ولی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار چمتکار دکھلا
देखिए चमत्कार करामतें इस तरह की होती नहीं है जो हर रोज है। यकीनन मौजिज़ा मौजूद है, करामत मौजूद है। अंबिया जिस तरह हुआ करते थे, औलिया अल्लाह आज भी और क़यामत तक रहेंगे और करामतें होंगी, मगर इन करामतों के भरोसे पे असबाब की दुनिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असबाब की दुनिया है, इससे जो नुकसान होना है वो कर रहेगा, जो फायदा होना है वो होकर रहेगा। तो वो है कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मतलब है हमारे दिल में इत्मीनान होना चाहिए कि कोई चीज नुकसान उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला का फैसला हमारे ताल्लुक से न हो। और अल्लाह के अहकामात को बजा लाना और उसके मना किए गए चीजों से रुकना, यह है अल्लाह का डर और तक़वा। वाला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर तो तक़वे को मजीद बयान करके ये कहा कि उससे डरने का जिस तरह हक है उसी तरह डरो। सिर्फ डरो नहीं कहा, बल्कि जिस तरह डरने का हक है उसी तरह डरो। तक़वे के ताल्लुक से काफ़ी मालूमात कुरान हदीस के अंदर काफ़ी पाई जाती हैं, जो आज हमारा मकसद नहीं है कि तक़वे पर बयान दिया जाए या तक़वे पर कोई स्पीच दी जाए। अलबत्ता तक़वा बस यही है, तक़वा यही है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को बजा लाकर नेक काम किए जाने का नाम तक़वा है, उसी तरह बुरे काम से बचने का नाम भी तक़वा है। दोनों चीज़ों का नाम तक़वा है। आज लोगों के ज़हन में तक़वे के ताल्लुक से एक किस्म की जो तारीफ पाई जाती है वो आधी है, अधूरी है। वो ये है कि गुनाहों से बचने का नाम तक़वा। यकीनन ये तक़वा है, यकीनन ये तक़वा है, वो सिर्फ ये तक़वा नहीं है। जिस तरह गुनाहों से बचने का नाम तक़वा है, उसी तरह नेक अमल करने का नाम भी तक़वा ही है। सर्दी के दिनों में सुबह सुबह सबके सख्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, उठे और ठंडे पानी से वजू बनाए और अल्लाह के घर पर जाए और फजर की नमाज अदा करिए, तक़वे का सबब है।